ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشبات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام حضرات سامعین، بالخصوص جانشین شیخ الدین استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت قبلہ حافظ حامد رضا صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، حضرات سامعین، منتظمین، ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے جملہ کارکنان، ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی منعقدہ تقریب جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور موقع نصیب ہو رہا ہے، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ربیع الاول کا موسم بیت گیا اور آج ربیع الثانی کی پہلی تاریخ ہے، لیکن یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ رت کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، موسم کوئی بھی ہو، حضور کے ذکر کی خوشبو کراں تابہ کراں پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ زمان و مکان کے فاصلے سمٹ جاتے ہیں، لیکن حضور کے ذکر کو فروغ ہی فروغ ہے۔ ہر آنے والی ساعت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں اور تابہ رہیں گے۔ اہل ایمان عقیدتوں کا خراج پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور یہ آواز کبھی بھی مدہم نہیں ہوگی، چونکہ اس کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اس پہ شاہد عادل ہے۔ سو مجھے اور آپ کو یہ اعزاز نصیب ہوا کہ ہم اس کام میں شامل ہو گئے۔ اگر ہم نہ بھی ہوتے تو اللہ کچھ اور لوگوں کے ذریعے سے اس جھنڈے کو اونچا رکھتا۔ یہ اس کا الوہی انتظام ہے اور وہ ہر صورت پورا ہونا ہے۔ آج کی اس بابرکت مجلس رحمت کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے معنون کیا گیا ہے، اور یہ ایسا عنوان ہے جو آنکھ کھلتے ہی ہم سنتے آئے ہیں، اس پہ بات ہوتی ہے اور ہماری روحوں پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی کالج کے اندر اپنی زندگی کے روشن ایام گزارنے والے حضرت اقبال نے کہا تھا، نام تو از پدر آموختم، حضور میں نے آپ کا نام اپنے باپ سے سیکھا تھا۔ تو یہ تو ہمارے ماں باپ نے ہماری روحوں پہ نقش کر دیا ہے، اور یہ محبت ہمارے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے، اور اس محبت کو اس شخص سے کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا جو حضور علیہ السلام سے دعوی غلامی اور نیازمندی اور محبت اور الفت کا رشتہ رکھتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے آج کے عنوان کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ محبت جس سے میں اور آپ آشنا ہیں، یہ محبت ہے کیا؟ کسی نے کہا یہ
جذبہ صادقہ کا نام ہے۔ بعض نے کہا کہ سچے میلان قلب کو محبت کہا جاتا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ کسی کے لیے اپنے اختیار کو ترک کر دینا اور اس کی چاہت کے سانچے میں ڈھل جانا محبت کہلاتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبت ایک ایسا عنوان ہے کہ جو لفظوں کے دائرے سے اور حدود سے باہر ہے۔ نقاد مغرب شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ رحمہ نے محبت کی ایک اچھوتی اور خوبصورت تصویر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ کیونکہ میں آج یہاں ہوں تو محبت کی تشریح اور توضیح انہی کے پیرائے میں کروں تو بات آگے بڑھے۔ انہوں نے کہا کہ محبت عالم امر سے ہمارے دلوں میں ودیعت کی گئی اور ابھی کائنات ماض وجود میں آئی ہی نہیں تھی کہ محبت پہلے ہی منصہ شہود پہ آئی۔ عروس شب کی زلفیں تھی ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت غم سے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، حویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا۔ محبت دیکھیے کہاں سے آ رہی ہے۔ سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفاتی جس کی خاک پا میں بھڑ کر ساغر جم سے، لکھا تھا عرش کے پائے پہ ایک اکسیر کا نسخہ، چھپاتے تھے فرشتے جس کو چشم روح آدم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گر کی، وہ اس نسخے کو بھڑ کے جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دلی بھر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک بجلی سے مانگی چاند سے داغے جگر پایا، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیوان کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، محوس نے یہ پانی پھر ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی حضر نے اس کے گویا کار عالم سے، ہوئی جنبش حیاں ذروں نے لطف خاک کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے ہمدم سے، خرام ناز پایا آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لال ہزاروں نے۔ تو اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہاں سے نسخہ ہمیں نصیب ہوا ہے، یہ تو عالم امر کا لطیفہ ہے، بلکہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس کائنات کا وجود ہی محبت کے دم سے ہوا ہے۔ اگر محبت کا جذبہ پیدا نہ ہوتا تو اس کائنات کو حرارت نور اور روشنی نصیب نہ ہوتی، بلکہ كنت كنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، یہ اس پہ شہد عادل ہے کہ کائنات کی تخلیق ہی محبت کی وجہ سے ہوئی۔ میں ایک مخفی خزانہ تھا، ادھر سے آواز آ رہی، كنت كنزا مخفیا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، مجھے کوئی مانتا نہیں تھا، کسی کا تشخص اور وجود بھی نہیں تھا۔ فاحببت ان اعرف، پھر مجھے اس بات سے محبت ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، کوئی سحری کے وقت اٹھ کے سسکیاں بھرے، کوئی راتوں کے رت جگے کاٹے، کوئی اداس شاموں میں میری طلب میں گھومتا پھرے، کوئی جنگلوں کی خاک چھانے، کوئی صحراؤں میں در بدری کی کیفیت میں میری طلب میں گھومتا رہے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میرے لیے قیام ہوں، رکوع ہوں، سجود ہوں، رت جگہ ہوں، میرے لیے طواف کے چکر ہوں، صفا مروہ کی دوڑیں ہوں،
میری طلب میں کراں تابا کراں مخلوق بھاگتی پھرے، میں نے خود ہی چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں مانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو پھر میں نے کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس کائنات کو جب تخلیق کرنا چاہا رب نے تو پہلا وجود جو منصہ شہود پہ آیا وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ تو گویا اس کائنات میں محب ذات باری تعالیٰ ہے، اور محبوب اول اس کائنات میں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مرکز محبت ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پاتے ہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام کی محبت ہر سینے کے اندر رکھی گئی، وہ صرف انسانوں کے کلیجے میں ہی نہیں ڈالی گئی۔ یہ محبت چونکہ محبوب اول وہ ہے، مطلوب اول وہ ہے، مقصود اول وہ ہے، تعین اول وہ ہے، تشخص اول وہ ہے، تو پھر ہر شے کے اندر ان کی محبت ودیت کر دی گئی۔ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک دوسرے مقام پہ کہا کہ شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، شیشہ دہر میں مانند مے ناب ہے عشق، روح خورشید ہے، خون رگے مہتاب ہے عشق، دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات کا کلیجہ دھڑک اس محبت کی وجہ سے رہا ہے، اور اس کا مرکز ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس مضمون کو اگر میں کھولوں تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن یار انسان تو انسانوں سے محبت کرتے آئے ہیں، یہ کہانیاں تو آپ نے سنی ہیں، لوگ داستانیں بھی سنی، لیکن کائنات میں آپ کو ایک ایسا محبوب ملے گا جس سے انسانوں نے محبت تو کی ہے، جانوروں نے بھی محبت کی ہے، چوپایوں نے بھی محبت کی ہے، حتیٰ کہ پتھروں کے کلیجے بھی اس محبت میں تڑپتے ہوئے دکھائی دے۔ جب احد کی چھاتی پہ حضور کا قدم آتا ہے تو احد جھومنے لگ جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تم ٹھہر جاؤ، تم جانتے نہیں تمہارے اوپر اللہ کا ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو کیا پتھروں کے کلیجے بھی دھڑکتے ہیں؟ پتھروں کے دل بھی محبت سے پگھل جاتے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل بھی حضور کو سلام کیا کرتا تھا، جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ تو کیا پتھروں کے کلیجے بھی، کہا تو جاتا ہے فلاں پتھر دل ہے، یعنی پتھر میں محبت نہیں ہوتی، جو محبت سے خالی دل ہو اس دل کو پتھر دل کہا جاتا ہے، اس کو سنگ دل کہا جاتا ہے۔ لیکن سینہ سنگ کے اندر بھی اگر کسی کی محبت کے سویرے ہیں تو وہ آمنہ کے لال کی محبت کے ڈیرے ہیں۔ تو پتھروں کے کلیجے بھی حضور کی محبت میں دھڑکتے دکھائی دیتے ہیں۔ آؤ تمہیں محبت کی ایک کہانی سناؤں، اور یہ کسی انسان کے سینے میں گوشت کا رکھا ہوا دل نہیں جس کی بےتابی کی کہانی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بلکہ منظر اتنا دل آویز ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، باقی کتب حدیث اٹھائیے، حضور خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں کہ ایک جانب سے رونے کی آواز آتی ہے، رونے والا اس درد سے روتا ہے کہ لگتا ہے اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی نہیں دیتا، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب۔ اور ارتجل مسجد کے لفظ امام سمودی نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا، اور باقی محدثین نے بھی، تو اتنے درد سے روتا ہے کہ ناقۃ الخلوج، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو جائے تو وہ چیخیں مارتی ہے، اور اس کی دردناک چیخوں سے دل دہل جاتے ہیں، کلیجے لرزنے لگتے ہیں، وہ رونے والا بھی اتنے درد سے روتا ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر سے چیخوں کی آواز اٹھ رہی ہے، صحابہ دائیں بائیں دیکھتے ہیں لیکن رونے والا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ حتی نزل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المنبر، جب رونے والا درد سے رو رہا تھا، لگتا تھا کہ رونے والا اس درد سے روتا ہے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، اور مسجد نبوی گونج رہی ہے اس کے رونے سے، کناقۃ الخلود، جس طرح اونٹنی کا بچہ گم ہو گیا ہو اور وہ چیخیں مارتی ہے، اس طرح رونے والا رو رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا۔ خیر حضور منبر سے نیچے تشریف فرما ہوئے اور ایک سمت چلے، کھجور کا خشک تنا پڑا تھا، اور یہ رونے کی آواز اس تنے سے پھوٹ رہی تھی۔ آج پہلے دن حضور منبر پہ بیٹھے تھے، پہلے دیوار کے ساتھ یہ تنا پڑا تھا اور حضور ٹیک لگا کے واز کیا کرتے تھے۔ آج
ممبر بنا کر کے جب رکھ دیا گیا تو اس کی ضرورت ختم ہو گئی، تو اس کو اٹھا کر کے مسجد کے کونے میں ڈال دیا گیا۔ جو ہی حضور ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے تو کھجور کا خشک تنا اس جدائی کے صدمے کو گوارا نہیں کر پایا، اور وہ یوں رو رہا ہے جس طرح اونٹنی اپنا بچہ کھو بیٹھے اور جس درد سے وہ روتی ہے۔ آقا کریم اٹھے اور جا کر کے اس کو اپنی آغوش میں سمیٹا۔ جس طرح بچڑا ہوا بچہ ماں کی آغوش میں آ جائے تو اس کی گھگھی بن جاتی ہے، تو اس طرح اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی، اور حضور اپنا دستے رحمت اس کے اوپر پھیرتے رہے حتیٰ کہ اس کی آواز بتدریج کم ہوتی چلی گئی۔ صحابہ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ آج تک کسی نے ہرے بھرے درخت کو بھی روتے نہیں دیکھا تھا، اور یہ خشک تنا ہے اور کٹا ہوا تنا ہے، اس سے سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ زار می نالت چو ارباب عقول، اس تنے ہنانا در ہجر رسول۔ اس طرح بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے۔ صحابہ کی آنکھیں کھلی یہ منظر دیکھ رہی ہیں اور وہ حیرت زدہ ہے، یہ ماجرا کیا ہے۔ خیر حضور نے اس کو آغوش میں سمیٹ لیا اور اس کو تسلی دیتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ ایک مرحلے کے بعد خاموش ہو گیا۔ حضور دوبارہ ممبر پہ تشریف لائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں استعجاب تھا اور ان کے چہروں پہ حیرت پھیلی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہوا، کبھی خشک اور کٹے ہوئے تنے بھی روئے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا لو لم افعل ھذا لحن الی یوم القیامہ۔ صحابہ اگر میں ممبر سے نیچے اتر کے اپنے عاشق زار کو یوں تسلی نہ دیتا تو یہ قیامت تک یوں ہی روتا ہی ہوتا۔ یہ وہ درخت ہے جس کے سینے میں حضور کا پیار رکھا ہوا ہے، جس کے سینے میں حضور کی محبت رکھی ہے۔ یہ کٹے ہوئے درخت کی حالت ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ساتھ تھا تو 3 چیزیں میں نے دیکھی۔ ان میں سے ایک چیز درخت کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں آقا کریم کے پاس کھڑا تھا اور حضور استراحت میں تھے، آرام فرما رہے تھے۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا کہ وہ ہلنے لگا، پھر اپنی جگہ سے اکھڑا اور جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ واپس چلا جاتا ہے اور جہاں سے وہ زمین سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو جاتا ہے۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی۔ جب کوئی حیرت زدہ واقعہ، حیرت کن واقعہ بندہ دیکھتا ہے تو وہ ضرور کسی کے ساتھ اس واقعہ کو شیئر کرتا ہے، بیان کرتا ہے۔ اب حضور تھے اور حضور استراحت فرما رہے تھے اور کوئی دوسرا شخص تھا نہیں، تو کہتے ہیں جب حضور بیدار ہوئے تو میں نے سلام عرض کرنے کے بعد آقا کریم سے پہلی بات یہی کی، میں نے کہا حضور وہ جو سامنے صحرا میں درخت دکھائی دے رہا ہے، تھوڑی دیر قبل ہی اپنی جگہ سے چل کر کے شاخوں اور جڑوں سمیت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑا رہا، جھومتا رہا اور پھر واپس وہاں جا کے نصب ہو گیا ہے۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرت کن بات ہے۔ تو آقا کریم نے کسی حیرت کا اظہار کیے بغیر فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، اجازت ہو تو سلام نہ کراؤں۔ فَأَذِنَ لَهَا، تو رب نے اس کو اجازت دی تھی، تو یہ رب سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ تو یہ وہ محبت ہے جو انسانوں کے کلیجے میں تو رکھی ہی رکھی ہے۔ حضور کے عشاق کے سینے میں اس محبت کا جہاں تو آباد ہے ہی۔ اس محبت کا اثر ہم پتھروں کے کلیجے میں بھی دیکھتے ہیں، خشک تنے میں بھی، درختوں میں بھی، اشجار میں بھی، شمس و قمر میں بھی۔ کائنات کی کون سی شے ہے دل ہر ذرہ میں پوشیدہ کسک ہے اس کی، نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں جھلک ہے اس کی۔ کائنات میں آپ کو کوئی وجود نہیں ملے گا جس میں حضور علیہ السلام کی محبت کا جوہر نہ رکھا گیا ہو، الفت کا نور نہ رکھا گیا ہو۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ جو تعبیر الرؤیا میں امام ہیں اور جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اور یہ فرماتے ہوئے رویا کرتے تھے کہ جب پتھروں اور درختوں کے کلیجے میں بھی حضور کی محبت رکھی ہے، ہم تو سینے کے اندر تڑپتا ہوا دل رکھتے ہیں، تو پھر ہمارے دل حضور کی محبت سے کس طرح سرشار اور کس طرح آباد ہونے چاہیے۔ اور زمانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے حضور سے محبت حضور کے صحابہ نے کی ہے، حضور کے غلاموں نے کی ہے، کائنات کے اندر اس کی آپ کو کوئی دوسری مثال نظر نہیں آئے گی۔
حافظ شیرازی نے ایک دن اپنے محبوب سے کہا کہ جتنا تم سے پیار میں کرتا ہوں کسی محب نے محبوب سے اتنا پیار نہیں کیا ہوگا، اور ساتھ کہا اس لیے کہ تیرے جیسا سونا بھی تو زمانے میں موجود نہیں ہے۔ اصل جو عشق کے اندر گرمی اور حرارت ہوتی ہے وہ حسن کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جتنا حسن فراواں ہو اتنی کشش عشق کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ حسن اگر فراواں ہو تو عشق بھی فراواں ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را، فرصت کشم کشم دے دل بے قرار را، یک دو شکن زیادہ کن گیسوئے تابدار را۔ جتنی فراوانی، جتنی کثرت حسن میں ہوتی ہے اتنی تپش اور اس قدر ہی حرارت اور بےتابی اور بے چینی جو ہے وہ عشق میں ہوتی ہے۔ تو کائنات کے اندر آپ نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، بلال حبشی جیسا اگر کوئی عاشق نہیں دیکھا ہے تو محمد عربی جیسا سونا بھی تو زمانے میں کوئی نہیں۔ تو حسن کی فراوانی نے عشق کو پر لگا دیے، اور عشق اس منظر پہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہوگی۔ آپ نے لوگ داستانیں سنی ہیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کسی محب نے محبوب کا لعاب چاٹا ہو، محبوب کے بدن سے چھوئے ہوئے پانی کو تبرک جان کر کے اپنے چہرے پہ ملا ہو۔ لیکن یہاں کہانیاں اتنی دل آویز ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وہ غسالہ زمین پہ صحابہ گرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ صحابہ کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور جن کو وہ میسر نہیں آتا ان گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام لعاب پھینکتے ہیں تو وہ لعاب کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے، اور وہ اپنے منہ پہ مل کر اپنے لیے سعادت جانتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام پچنے لگواتے ہیں، اور ایک لگن میں خون جمع ہوتا ہے، اور ایک صحابی کو دیا جاتا ہے جاؤ اس کو ایک ایسی جگہ ٹھکانے لگاؤ جہاں کسی کے قدم نہ پڑے۔ تو وہ ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے نوش جاں کر لیتا ہے کہ اس سے بہتر مشروب مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ اور جب واپس پلٹ کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو آقا کریم مسکرا کے فرماتے ہیں کہ وہ ٹھکانے لگا آئے، عرض کی حضور ایسی جگہ پہ جہاں کسی کا قدم نہیں جا سکتے، تو مسکرا کے فرمایا لعلک شربت، لگتا ہے تم نوش جاں کر آئے ہو۔ عرض کی حضور اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی محبت ہے، ان کی الفت ہے، اور ان کا حضور علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے۔ عروہ بن مسعود الثقفی جب حدیبیہ کے مقام پر جاتا ہے اور جا کر کے صحابہ کی بے تابانہ محبت کے انداز کو دیکھتا ہے تو وہ واپس پلٹ کر کے آ کے اپنی قوم سے بولتا ہے کہ میں تمہاری جانب سے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں، کیسر اور کسریٰ کے درباروں میں اور نجاشی کے درباروں میں سفیر بن کے گیا ہوں۔ میں نے جو تعظیم اصحاب محمد کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرتے دیکھا ہے، واللہ آج تک میں نے کسی بادشاہ کی بھی یہ تعظیم ہوتے نہیں دیکھی۔ اور جو ان کے وضو کا غسالہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا پسینہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کا لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ ان کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اہل مکہ کے ساتھ بالکل اس کے بعد لڑائی نہیں ہوئی، کیونکہ جب امتیں اپنے نبی سے تعظیم کا جذبہ فراواں رکھتی ہیں تو پھر کفار کے دل میں امتوں کا رعب ہوتا ہے، لیکن جب امتیں نبی کی تعظیم ترک کر دیتی ہیں تو پھر وہ ہوا منصورہ ہو جاتی ہے، ان کے پلے کچھ باقی نہیں بچتا۔ اس لیے ہمارا دین اگر آپ مجھے پوچھیں کیا ہے تو میں حضرت اقبال کے لہجے میں بھی کہوں گا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب، طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ادب رسول کو ہم ملحوظ رکھتے ہیں یا کہ بتدریج مرور زمانہ کے ساتھ ہمارے لہجے، ہمارے طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسے امور بجا لاتے ہیں جو بالکل ادب کے ضابطوں سے برعکس ہوتے ہیں، اور اپنے طرز زندگی کو ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے بنا لیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ادب کی رعایت کرتے ہوئے صحابہ کی آپ زندگیاں دیکھیں
تو انہوں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالا اور کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الفت کے سانچے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال کر کے پیش کیا۔ اصلاح بن شریح رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سواری کا کجاوا کستے ہیں اور اسی غرض سے وہ حضور کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ صرف ایک غرض ہے کہ جب کوچ کے لمحے آئیں گے تو میں سواری کا کجاوا کس دوں گا، اور جب پڑاؤ کرنا ہوا تو سواری کا کجاوا کھول دوں گا تاکہ سواری کو آرام مل جائے۔ ایک سفر میں انہیں غسل کی حاجت ہو جاتی ہے۔ جب صبح کا سبیتا نمودار ہوا تو انہوں نے سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو بیمار ہو جانے کا غالب خدشہ ہے۔ تو ادھر کوچ کے لمحے بھی قریب آ رہے تھے، تو ایک انصاری صحابی سے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کی سواری کا کجاوا آپ کس دیجئے، اور خود لکڑیاں جمع کی، آگ پر پانی گرم کیا اور غسل کرنے کے بعد اپنی سواری پہ بیٹھے تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، تو تیز سواری دھڑا کر کے قافلے کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ جو ہی ان کی سواری حضور علیہ السلام کی سواری کے سامنے ساتھ آتی ہے تو آقا کریم دیکھا اور مسکرا کے کہا، اصلاح آج کجاوا کچھ بدلا بدلا سا لگتا ہے، تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا۔ تو اصلاح بن شریح بولے، حضور یہ کجاوا میں نے کسا بھی نہیں ہے، یہ تو فلاں انصاری نے کسا ہے۔ تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا؟ تو اصلاح بن شریح بولتے ہیں، حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں نے گوارا نہیں کیا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدن کو چھونا ہے ان کو بے وضو ہاتھ بھی لگایا جائے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ حضرت صائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا کہ کسی نے مجھے کنکر مارا، میں دوڑ کر کے گیا تو میں نے دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا؟ تو وہ فرمانے لگے، وہ جو دو آدمی بیٹھے ہیں ان کو بلا کے لاؤ۔ میں گیا، ان کو بلا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا جناب ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا تم بلند آواز سے بول رہے ہو، اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو تمہیں کوڑے مارتا، تم اتنا اونچا بول رہے تھے، تم جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے؟ یہاں اپنے لہجوں کو سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ آج مسجد نبوی میں پہنچ کر کے حضور کے مواجہ انور کے پاس جا کر کے بھی ادب کی وہ رعایت جو کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، اور ادب کی آیات آج بھی وہاں لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آج بھی آیت کریمہ وہاں لکھی ہوئی ہے۔ لیکن وہاں اب جا کر کے جس طرح سے لوگ شور و غل اور یہ سیلفیاں اور یہ کیا کیا وہاں کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہ بالکل ادب کے منافی ہے۔ لوگوں کو کرتا ہوا دیکھ کر کے تو یہ سمجھ لینا کہ شاید یہ درست ہے، سارے کر رہے ہیں اور میں بھی کروں، یہ خلاف ادب ہے۔ وہاں تو سانس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ یہاں تو جبریل بھی آتے ہیں تو سانسوں کو روک کے آتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے عزت بخاری کے شعر کو اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہے زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزید اینجا۔ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں سانسوں کا شور بھی اہل محبت خلاف ادب سمجھتی ہے۔ یہ وہ عقیدت کی جگہ ہے۔ تو آج جس طرح وہاں موبائل کھول کر کے اور اپنے گھر والوں کو زور زور سے آوازیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ لے تو بھی سلام کر لے، اور وہ تصویر پر گھر میں بے پردہ بیٹھی عورتوں کی تصویریں بھی دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ چیخ چیخ کے جس طرح وہ آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں یقین جانے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہم ادب والے لوگ بھی یہ کرنے لگ جائیں گے؟ کیا اس وجہ سے ہم سارے ضابطے ترک کر دیں گے؟ اور اس پر کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ ادب ہمیں سکھایا گیا ہے حضور کے ماننے والوں کو، اور وہاں جا کے جو کچھ ہونے لگا ہے اور اس سے باہر جو کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب عشق اور محبت اور عقیدت کے نام سے ہوتا ہے۔ یہ نہ عشق ہے، نہ محبت ہے، نہ عقیدت ہے۔ یہاں لہجوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ حضرت امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا ہے، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔
یہ حضور کی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. یہاں بلند آواز ہوگی تو میرا مالک کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارا لہجہ نبی کے لہجے سے بلند ہو گیا تو میں تمہارے عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. یعنی یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. تمہیں خبر ہو جائے، گھر لٹ جائے تو کچھ مداوع کرو گے. اگر تمہاری آواز بھی میرے نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی تو تمہارا سرمایہ لٹ جائے گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. لیکن تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا. تم سمجھو گے ہم بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن لٹ چکا ہوگا میرے نبی کی آواز سے. اگر تمہاری آواز بھی بلند ہوگی، تمہارا لہجہ بھی اگر میرے نبی کے لہجے سے اونچا ہو گیا. صحابہ حضور کے دروازے پہ نوبت بھی آتی تو دستک نہ دیتے، ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے. حضور خود آتے تو حاجت قلبیہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے. لیکن کبھی ناگزیر حالات ہو جاتے، حضور کے روزے پہ، حضور کے در اقدس پہ دستک دینے کی نوبت آ ہی جاتی، تو اس کے لیے طریقہ کیا تھا؟ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر حدیث لائے ہیں، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. اگر نوبت اس کی آ بھی جاتی تو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ صرف اپنی بےتابی کا اظہار، اپنی بے چینی کا اظہار، اپنے انتظار کا عرض کرنا. باقی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مطلب؟ مولا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اس حدیث کے تحت لکھا، اے دربن خفیفن کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر کے تحت، اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا. اور شاید ساغر صدیقی نے اسی مقام پہ کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی ہے. میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس نے اپنے محبوب کے لیے ایک تخیل تو باندھا تھا، لیکن عملاً اس نے درے حبیب پہ پلکوں سے دستک دی نہیں ہوگی. لیکن صحابہ نے تو پلکوں سے دستک دے کے بتایا کہ محبوب کی چوکھٹ کے آداب کی رعایت یوں کی جائے. ایک صاحب تھے، وہ تڑپتے تھے کہ میں حضور کے روضے پہ حاضر ہوں. جس طرح آپ بھی تڑپتے ہیں میں بھی تڑپتا ہوں. اور آج کل تو ایک جہان تڑپ رہا ہے. جب سے یہ کرونا آیا، سال میں 2 مرتبہ بھی جن لوگوں کی 4 10 مرتبہ بھی حاضری ہو جاتی، اب 2 3 سال کا وقفہ ہے اور عجیب بے چینیاں ہیں. اور اللہ آسانیوں کے راستے کو شادہ فرما رہا ہے. انشاءاللہ آپ بھی جائیں، میں بھی جاؤں. اللہ آپ کو بار بار اس در نور کی حاضری نصیب فرمائے. کیونکہ سچی بات یہ ہے، جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا. جنہوں ویک کے اکھیاں ٹھر دیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی وچوں بس ایکو شہر مدینہ ہے. تو وہ تڑپ رہے تھے. ایک مدت گزر گئی، جوانی گزر گئی، ایام کہولت گزر گئے، بڑھاپا آ گیا. خیر اللہ نے نصیب کیا، حضور کے در پاک پہ جانا نصیب ہوا. جس طرح مولا جامی علیہ رحمہ کی بے چینی تھی، زِ مہجوری برآمد جان عالم تراہم یا نبی اللہ تراہم، نہ آخر رحمت للعالمین زِ محرومہ چرا فارغ نشینی، برو آور سرست برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی. کیا انداز محبت تھا، کیا بے چینیوں کا اظہار تھا. تو وہ بزرگ بھی انتظار کرتے کرتے عمر بیت گئی. بڑھاپے میں حضور کے روضہ انور پہ جانا، حاضر ہونا، حاضری کی سعادت پانا ان کا مقصود ہوا. جب وہ مواجہ انور پہ حاضر ہوئے تو شاگردوں کا، مریدین کا جو ساتھ تھے، ان سب کا خیال تھا کہ بچپن سے لڑکپن سے جوانی، جوانی سے کہولت سے بڑھاپا، عمر ہو گئی ترستے، تڑپتے آرزوئیں کرتے، نقشے باندھتے آج حضور علیہ السلام کے روبرو حاضر ہونے کا شرف ملا. نہ جانے کتنے پہر بیت جائیں گے اور دل کا دکھڑا حضور کے سامنے رکھیں گے، اور آج درد بری کہانی غمخوار کے سامنے رکھیں گے تو نہ جانے کتنا وقت لگ جائے گا. لیکن تھوڑی دیر ہی گزری، چند لمحے ہی گزرے تو وہ بزرگ آگے بڑھ گئے. تو خیر جب رہائش گاہ پہ پہنچے تو تلامذہ کو، شاگردوں کو بڑا اضطراب تھا اور انہیں بڑی حیرت تھی کہ حضرت اب آئے ہیں، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد یہاں موقع ملا ہے تو اب آگے بڑھ گئے ہیں.
تو پوچھا حضرت آپ اتنا مختصر وہاں رکے اور اتنی تھوڑی حاضری دی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے سانس روکنے کی مشق کر رکھی تھی، جتنی دیر تک سانسیں رکی رہی حضور کے روبرو کھڑا رہا، اور جب سانسوں کا شور پیدا ہونے لگا تو میں آگے بڑھ گیا، یہ میں گوارا نہیں کرتا وہاں سانسوں کا شور بھی پیدا ہو۔ یہ ادب والوں کا انداز محبت ہے۔ تو ہم اپنے ادب کا، اپنی محبت کا، جو ہمارے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری محبت کا جو رشتہ ہے، اس کا تقاضا ہم سمجھیں۔ آج بحثیت مجموعی ہمارا کردار نامحمود ہے، محمود نہیں ہے۔ ہم حضور کو اذیت جا کے وہاں پہنچاتے ہیں اور آداب کی رعایت نہیں رکھ پاتے۔ اللہ آپ کو لے جائے اس در پہ، اس دہلیز پہ، اور بار بار جائیں وہاں مت دائیں بائیں کے ماحول کو دیکھ کر کے اس سانچے میں ڈل جائیں کہ سب کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں سب۔ وہاں ادب ہی ادب ہے، ادب ہی ادب ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ جو ہے وہ مدینہ المنورہ جاؤ تو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، اور وہاں لمحہ لمحہ ادب 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 کی رعایت کرو، چونکہ وہ دیس اتنا دل آویز ہے کہ جہاں جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی آئے تو وہ بھی اپنی سانس کو روک کے رکھتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ دربار نبی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ یعنی یہ سانسیں بھی اس بارگاہ پہ اس طرح سے روکی جائیں کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ تو یہاں یہ اتنی نزاکت ہے اس بارگاہ میں کہ وہاں اپنی سانسوں کے ادب اور اپنی سانسوں کے شور کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ تو ہمارے آقا و مولا کی محبت جو کہ ہماری روحوں پہ لکھی ہوئی ہے، اس کے تقاضوں کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ اور محبت کے تقاضوں میں سے سب سے بڑا تقاضا، اس عنوان سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن سب سے بڑا تقاضا، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اگر بجا لاتے ہیں تو پھر سمجھو وہ محبت محمود ہے اور قابل قبول ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن دیکھا کہ صحابہ حضور کے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو آقا کریم نے فرمایا ما حملکم علی ھذا، تم اس بات پر کس چیز نے ابھارا کہ تم میرے وضو کے پانی کو بھی زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت نے ہمیں اس پہ آمادہ کیا کہ ہماری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ کے پانی کا، وضو کا پانی بھی زمین پہ گرے اور وہ ہمارے منہ پہ جو ہے وہ غازہ بن کے آئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی ان کو اس عمل سے منع بھی نہیں کیا، لیکن کہا کہ تمہیں اگر اللہ رسول سے محبت ہے اور تمہیں اس بات پر اللہ اس کے رسول کی محبت نے ابھارا ہے تو پھر سن لو، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ ان میں سے پہلی بات حضور نے ارشاد فرمائی کہ اس کو چاہیے کہ جب بھی بولے سچ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اس کے پاس جو امانت رکھی گئی ہے اس امانت میں خیانت کا ارتکاب نہ کرے، اس کو صحیح طریقے سے لوٹا دے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ وہ ہمسائے کے حقوق کا پورا خیال رکھے۔ اگر تم میرے ساتھ محبت کرتے ہو، الفت کا ربط رشتہ قائم کیے ہوئے ہو، اور وہ محبت کا اظہار اس سلیقے سے ہو رہا ہے کہ میرے وضو کے پانی کو زمین پر بھی نہیں گرنے دے رہے، تو یہ تمہاری محبت محمود ہے۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ میرے وضو کا پانی تو زمین پر نہ گرنے دو، لیکن دوسری جانب میرے بتائے ہوئے طریق کو، میرا نظام شریعت جو ہے وہ تمہارے قریب نہ ہو اور تم اس کو اختیار نہ کیے ہوئے۔ تو کہا کہ تمہارا یہ عمل محمود ہے، لیکن اگر تم محبت کے صحیح تقاضے ملحوظ رکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میرے وضو کا پانی بھی زمین پر نہ گرنے دو، لیکن یہ 3 کام تمہیں کرنے پڑیں گے، اور وہ کام اگر تم بجا لاتے ہو تو پھر اس بات کی دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو آج میں اور آپ ذرا جائزہ لیں کہ ہماری محبت صرف انہی امور پر تو نہیں رک جاتی جو ہم اپنی مرضی سے طے کرتے ہیں، اور جو حضور کے فرامین ہیں ہم ان کو اگر ترک کر دیتے ہیں تو پھر وہ محبت کامل نہیں ہوگی، محبت ناقص ہوگی۔ مسجد میں اذان ہو رہی ہے اور ہم جھنڈیاں لگا رہے ہیں میلاد کی، میں میلاد کی جھنڈیوں کا انکار نہیں کر رہا،
لیکن اگر مسجد میں اذان پکاری جا رہی ہے اور ہم یہ چھوڑ کر کے جماعت سے نماز پڑھنے نہیں جا رہے، تو پھر سوچئے گا کہ نماز کا حکم شریعت کا حکم ہے، اور یہ ہماری عقیدت کا ایک اظہار ہے جس کا شریعت نے اس طرح سے حکم نہیں دیا ہے، یہ تقاضۂ محبت ہے۔ جس طرح حضور کے وضو کا پانی زمین پہ صحابہ نہیں گرنے دے رہے، تو یہ حضور کا حکم نہیں تھا کہ تم ایسا کرو، نہ شریعت اسلامیہ نے اس کا حکم نامہ جاری کیا، یہ ان کی محبت تھی، حضور نے اس کی اجازت دی، منع بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی صحابہ کرتے رہے اور اس واقعہ کے بعد بھی صحابہ کا یہ عمل جاری رہا کہ وہ حضور علیہ السلام کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، حتیٰ کہ لعاب دہن کو بھی وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضور کا مبارک خون جو ہے بچنے حضور نے لگوائے ہیں تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن اس کا شریعت میں اس کا حکم نہیں تھا، یہ ان کی محبت کا تقاضا تھا، مقتضائے محبت تھا، یہ ادب کا ایک روپ تھا جو انہوں نے محبت سے نتیجہ اخذ کر کے حاصل کیا۔ اور دوسری طرف اللہ کے محبوب نے جو ان کو نظام شریعت دیا تھا، اگر وہ ترک ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے آج میں اور آپ دیکھیں، ہم بہت سارے امور، یہ جلسہ ہم کر رہے ہیں یہ حضور کی محبت کے اظہار کے لیے ہے، لیکن نماز عصر ہوگی، اگر ہم نماز عصر نہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شریعت کے طے شدہ نظم کو ترک کر رہے ہیں، اور حضور کی محبت کے اظہار کا وہ سلیقہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا، یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے لیے کتنا واضح ہے اور ہمیں محبت کے اسلوب سکھاتا ہے۔ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اس کے بدلے میں اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ ایک تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اس کو امانت کے معاملے میں جو ہے وہ پورا دیانت سے کام لینا پڑے گا، اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اس کو ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں اتنی جامع ہیں جس میں جو ہے وہ دین کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا گیا کہ ہمارا قول، ہمارا عمل اور ہمارا رویہ، یہ تینوں چیزیں اتنی خوبصورت ہوں کہ ہم یہ محسوس کیے جائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو، تمہیں بتاؤ ہم مسلمان ہوتے ہیں، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، دور سے تم آ رہے ہو، نہ تمہیں کوئی پوچھے اور تمہیں جواب میں بتانا پڑے، اور نہ تمہیں بتانا پڑے از خود، بلکہ تم دور سے چلے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، طرز زندگی، تمہاری شکل و صورت، تمہارا حلیہ ایسا ہو لوگ دور سے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ تمہاری وضاحت ہی ایسی ہو، تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ لیکن میں اس پہ ایک اور بات کا اضافہ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ تم دور سے تو عاشق رسول دکھائی دے رہے ہو، دور سے تو حضور کے غلام دکھائی دے رہے ہو، دور سے تو سچے پکے مسلمان لگ رہے ہو، لیکن جب قریب آ جاؤ تو پھر بھی تم حضور کے غلام لگو۔ یہ نہیں ہے کہ تم قریب آؤ تو پھر کچھ اور نکلو، رشتہ داری کر کے دیکھیں تو پھر دور سے تو اچھے بھلے مسلمان لگ رہے تھے، داڑھی شریف بھی سنت کے مطابق ہے، پگڑی بھی بہت اچھی باندھی ہوئی ہے، وضاحت بھی اچھی ہے، سب کچھ درست دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب قریب آئے، رشتہ داری کر کے دیکھا، کاروبار کر کے دیکھا، قرض دے کے دیکھا، اب پتہ چلا کہ دور دور سے تو بھلا بھلا مومن لگ رہا تھا، لیکن جب قریب آیا تو یہ کچھ اور نکلا۔ اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی، لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم دور سے اچھے اچھے مسلمان دکھائی دو، لیکن جب قریب آؤ تو کچھ اور دکھائی دو، نہیں، تم دور سے بھی عاشق رسول لگو، قریب آؤ تو پھر بھی عاشق رسول لگو، بلکہ دور سے تم جو دکھائی دے رہے ہو جب قریب آؤ تو اس سے بھی زیادہ سونے لگو، اس سے بھی زیادہ اچھے لگو۔ تم سے کوئی معاملت کر کے دیکھ لے، رشتہ داری کر کے دیکھ لے، کاروبار کر کے دیکھ لے تو وہ کہے مزہ آ گیا، عاشق رسول ایسا ہی ہوا کرتا ہے، حضور کا غلام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ تمہارا اندر تمہارے باہر سے زیادہ دکھتا ہوا ہو، تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ ستھرا ہو، تمہارا جو ہے وہ عمومی رویہ جو ہے اس سے تمہارا باطنی رویہ زیادہ پاکیزہ اور منزہ اور پاکیزہ ہو، تو پھر جو ہے وہ اندر باہر سے اسلام کی وہ صورت گری ہوتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں ایسا ہی مسلمان بن کے گزارنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ اس کے رسول کا تقاضا بھی ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا تقاضا بھی ہے۔ آج کے اس اجتماع کا یہ پیغام بھی ہے جو آپ کے نام ہے
اس کو روحوں میں سمولیں اور آج کے بعد یہ عزم کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم اپنے ظاہر کو بھی حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کرنا ہے اور اپنے باطن کو بھی ان کے بتائے ہوئے نظام حیات کے مطابق ڈھال لینا ہے۔ ہم اندر سے بھی مسلمان نظر آئیں، ہم باہر سے بھی مسلمان نظر آئیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، باہر سے کیا ہے؟ اوپر کچھ بھی ہو، ریپر نہیں دیکھا جاتا، اندر دیکھا جاتا، اندر تحریر کیا ہے، اندر کیا چیز ہے؟ تو یہ بات نہیں ہے۔ اسلام ظاہر کو بھی اپنی مطابقت میں دیکھنا چاہتا ہے، اسلام باطن کو بھی اپنی مطابقت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ تمہارا ظاہری لفافہ بھی خوبصورت ہو، تمہاری پیکنگ بھی اچھی ہو، لیکن جو اندر مال ہے وہ یہ نہیں کہ پیکنگ پہ اوپر کچھ اور لکھا ہو اور اندر مال 2 نمبر ہو، ایسا نہیں ہے۔ پیکنگ بھی خوبصورت ہو لیکن اندر جو مال ہے وہ بھی 1 نمبر ہو۔ تم ظاہر سے بھی مصطفی ہو، تم باطن سے بھی محمدی ہو۔ دور سے چلے آ رہے ہو تو پکارا جائے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے، اور قریب آ کے کوئی دیکھے تم سے رشتہ داری کر کے دیکھے پھر بھی دکھائی دے رہا ہو کہ یہ حضور کا سچا غلام ہے، تو آپ کا ظاہر بھی پاکیزہ، آپ کا باطن بھی پاکیزہ۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اور اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالا نام او، یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا، لکھ نہ لو ایک واری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب فرما دے، مقدر کی خزائیں رخصت کر دے۔ جیے تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہے۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر دے۔ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے، سب کے من ستھرے کر دے، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ موڑے جائیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھرتی جائیں، باطن ستھرے، خیالوں کو پاکیزگی، سوچوں کو نور عطا کر دے۔ ادارت المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کے جملہ کارکنوں کو، دوستوں کو، ذمہ داران کو، سب کو جزائے جزیل فرما، اور آج کی اس مابرکت محفل کی برکتیں اللہ سب کا مقصود فرما دے۔ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک و امن کو اجالے دے دے، عالم اسلام کی خیر۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔